بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا بچپن ماں باپ کے بغیر گزرا تھا۔ دونوں ایک حادثے میں چل بسے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد میں محنت مشقت کرنے لگا تھا۔ میرے پاس کوئی ایسا ہنر نہ تھا جسے میں استعمال میں لا کر اپنی گزر بسر کر سکتا۔ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے میں گلی گلی گھوم کر گرمی کے موسم میں ٹھنڈی کلفیاں بیچا کرتا اور سردی کے موسم میں رات گئے تک گرم سوپ اور انڈے بیچ کر گزارا کرتا۔ اس شہر میں میرا کوئی رشتہ دار نہ تھا اور جو گھر تھا وہ بھی کرائے کا تھا۔ میں صبح سے لے کر رات تک کام کرتا جس سے میری اچھی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھار اکیلا پن بہت ستاتا اور دوسرے لوگوں کو ہنستا بستا دیکھ کر میں سوچتا کہ کاش میرے گھر میں بھی میرے گھر والے موجود ہوتے۔ میرا ایک دوست رضوان تھا، ہمارے گھر قریب ہی تھے۔ وہ اکثر مجھے اپنے گھر بلا لیتا تھا۔ اس کی والدہ خالہ ماجدہ بہت خدا ترس خاتون تھی۔ وہ مجھ سے بھی اپنے بیٹے کی طرح محبت کرتی تھیں۔ کبھی میرا دل اداس ہوتا تو میں ان کے گھر چلا جاتا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے کہ دوسرے شہر سے میرے ماموں مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے۔ وہ اکثر بیمار رہتے تھے اور اپنی بیماری کی وجہ سے وہ کئی سال تک ہمارے شہر نہیں آ سکے تھے۔ میں نے ان کی بہت عزت کی اور جتنا ممکن ہو سکا ان کی خاطر مدارت کی کہ کہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ بہن بہنوئی کے انتقال کے بعد بھانجے نے ان کا خیال نہ رکھا۔ ماموں میرے اخلاق سے بہت متاثر ہوئے اور خوش نظر آ رہے تھے۔ ایک دن صبح کو ناشتے کے بعد جب میں کام پر جانے کی تیاری کر رہا تھا، ماموں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، کمالے، میں نے تجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں ان کے قریب گیا اور فرمانبرداری سے کہا، حکم کیجیے ماموں جان، کیا آپ کو کہیں لے کے جانا ہے؟ ماموں نے گردن ہلا کر فوراً انکار کیا اور کہنے لگے، نہیں، میں نے بھلا اس شہر میں کس سے ملنے جانا ہے؟ میں تو بس تجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، اپنا بیٹا بنا کر۔ ان کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا اور کہنے لگا، نہیں ماموں جان، میں ہرگز اپنا شہر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ میں نے دنیا میں آ کر اسی شہر میں آنکھ کھولی ہے اور یہیں پل کر جوان ہوا ہوں۔ میرے ماں باپ یہیں دفن ہیں۔ میں یہاں سے کسی قیمت پر جانا نہیں چاہتا۔ میں انہیں کسی امید میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے صاف بات کہہ دی تھی، مگر میری بات سن کر وہ اداس ہو گئے تھے۔ انہوں نے سر جھکا لیا۔ مجھے افسوس ہوا، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ مجھے اپنے شہر سے بہت محبت تھی، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں انہیں خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ شام کو میں گھر واپس آیا تو میرے گھر پر ماموں کے علاوہ رضوان اور اس کی امی خالہ ماجدہ بھی موجود تھی۔ میں انہیں اس وقت اپنے گھر میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کچھ دیر حال احوال پوچھنے کے بعد خالہ ماجدہ نے کہا، کمال پتر، تیرا ماموں تجھے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میرے بچے، ٹھنڈے دماغ سے سوچ۔ یہاں نہ تیرا اپنا گھر ہے نہ ہی کوئی رشتہ دار۔ ماموں کے ساتھ رہے گا تو تجھے ہر ماہ کرایہ دینے کی فکر ہوگی اور نہ ہی اپنے کھانا پکانے کی۔ بھائی صاحب کا بڑا ہی دل ہے جو بھانجے کو اتنی چاہ سے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ انکار مت کر پتر، اتنی محبت بھی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، ورنہ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد کوئی رشتہ دار نہیں پوچھتا۔ خالہ نے پوری تقریر کی تو میں سارا معاملہ سمجھ گیا کہ آخر ماموں نے مجھے منانے کے لیے خالہ کی خدمات حاصل کی ہیں۔ وہ اور رضوان مجھے بہت دیر تک سمجھاتے رہے۔ ماموں کا کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف ایک بیٹی صبا تھی، سو وہ مجھے بیٹا بنا کر اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے۔ بڑھاپے میں میری صورت انہیں بیٹے کا سہارا مل جاتا اور وہاں رہنے کی بدولت میرے گھر کے کاموں اور ہر ماہ کے کرائے سے جان چھوٹ جاتی۔ یہ سودا برا نہیں تھا، مگر میں اپنے دل کا کیا کرتا جو کسی طور یہ شہر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ مگر سب نے مل کر مجھے سمجھایا تو میں راضی ہو ہی گیا۔ ماموں کی بات کافی حد تک ٹھیک تھی۔ یوں میں اپنے عزیز دوست رضوان کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کر ماموں کے ساتھ ان کے شہر جانے کے لیے چل پڑا۔ یہیں سے میری زندگی کی ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے۔ ہم سامان کے بیگ اٹھائے گھر کے اندر داخل ہوئے تو صحن کے ایک کونے میں مٹی کے چولہے پر روٹی پکاتی صبا کا چہرہ ہمیں دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ اس نے مامی کو بلایا تو وہ کمرے سے برآمد ہوئی اور مسکراتے ہوئے میرے قریب آ کر مجھے گلے لگا لیا۔ میرا پتر بڑا ہو گیا۔ جب میں نے دیکھا تھا 5-6 سال کا تھا۔ ماشاءاللہ، کتنا لمبا چوڑا خوبصورت آدمی بن گیا تو اب۔ میں اپنی تعریف سن کر مسکرا دیا۔ مجھے ان کا پرخلوص انداز اچھا لگا تھا۔ صبا دور سے سلام کرنے کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ تھکن کی وجہ سے ہم دونوں کا برا حال تھا، سو ہم کھانا کھانے کے بعد سو گئے۔ اس علاقے میں ماموں کی چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی جو زیادہ چلتی نہیں تھی اور گھر کے مالی حالات بھی اتنے زیادہ بہتر نہ تھے۔ میں نے یہاں آ کر ان کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ ان کی طبیعت زیادہ تر خراب رہتی تھی۔
کبھی کبھی وہ پورا دن سو کر گزار دیتے، جس کی وجہ سے زیادہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے دن رات ایک کر کے ان کے ساتھ کام کیا تو دکان بہت اچھی چلنے لگی۔ ماموں اور مامی مجھ سے بہت خوش تھے۔ میں صبح کا نکلا رات کو گھر واپس آ جاتا اور کھانا کھا کر سو جاتا تھا۔ ایک دن میرے سر میں درد تھا، سو میں جلدی دکان بند کر کے گھر لوٹ آیا تھا۔ اس دن ماموں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے وہ گھر پر موجود تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، کمال پتر، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر دل نہ مانے تو بے شک انکار کر دینا۔ میں نے فوراً کہا، نہیں آپ حکم کیجئے ماموں جان۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولے، کمال پتر، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں اپنی زندگی میں ہی صبا کو اس کے گھر کا کر دینا چاہتا ہوں، لیکن ساتھ ہی تمہاری ذمہ داری اپنے دل پر محسوس کرتا ہوں۔ میں نے اور تمہاری مامی نے یہ سوچا ہے کہ باہر نکل کر لوگوں میں رشتے کے لیے چھان بین کرنے سے بہتر ہے کہ تم دونوں کا آپس میں نکاح کر دیا جائے۔ تم دونوں ہمارے اپنے بچے ہو اور ہمیں بہت عزیز ہو۔ ہمیں امید ہے کہ تم دونوں ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہو۔ آگے تمہاری مرضی ہے، اگر انکار کرنا چاہو بھی تو ہمیں منظور ہوگا۔ اپنی شادی کا ذکر سن کر میں نے ویسے ہی سر جھکا لیا ہوا تھا۔ اس زمانے میں ہمارے اندر اتنی دلیری نہیں تھی کہ ہم بڑوں کے سامنے سر اٹھا کر اپنی شادی کے بارے میں بات کر سکتے۔ میں نے کہا، میرے ماں باپ کے بعد آپ میرے بڑے ہیں، آپ کا ہر فیصلہ مجھے قبول ہوگا۔ اگر آپ صبا سے میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو مجھے منظور ہے۔ میرا جواب سن کر ماموں خوش ہو گئے اور انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ اسی طرح میرا اور صبا کا رشتہ پکا ہو گیا۔ صبا بھی گھر میں شرمائی ہوئی پھرتی تھی اور میرے سامنے نہیں آتی تھی۔ ایک دن رات کے وقت گرمی کی وجہ سے مجھے گھبراہٹ سی محسوس ہوئی تو میں اٹھ کر چھت پر چلا آیا۔ میں نے دیکھا کہ صبا بھی چھت پر موجود تھی اور وہ چہل قدمی کر رہی تھی۔ اسے یہاں اکیلا دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ میں بہت دن سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے اب تک کوئی ایسا موقع نہ ملا تھا۔ اب میں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور میں نے اس سے پوچھا، صبا، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے رات کے اس پہر اور چاند کی ہلکی سی روشنی میں اپنے قریب کھڑا دیکھ کر اچھل ہی پڑی تھی۔ میں نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے صبا، میں تمہارے منہ سے صرف اتنا سننا چاہتا ہوں کہ کیا تم مجھ سے شادی پر خوش ہو یا صرف ماموں مامی کو خوش کرنے کے لیے تم نے ہاں کی ہے۔ میری بات سن کر اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی کھلکھلاتی آواز سن کر مجھے اپنی بات کا جواب اچھی طرح مل گیا تھا۔ میرے دل میں سکون اتر گیا۔ مجھے اب مزید پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میں وہاں سے واپس نیچے آ گیا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب میں نے دیکھا کہ باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی کوئی گھر سے باہر نکل کر گیا ہو۔ میں نے دروازے سے باہر جھانکا تو مجھے گلی کے کونے پر ماموں تیزی سے چلتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں انہیں دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید انہیں نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ خیر، یہ کوئی اچھی بات نہ تھی، میں دروازہ بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ بڑی تیزی سے قدم اٹھا رہے تھے اور ان کے چلنے کے انداز سے بے چینی جھلک رہی تھی۔ میں ان کے پیچھے تیزی سے چلنے لگا۔ میں نے انہیں آواز دے کر روکنے کی کوشش کی، مگر ان پر تو جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ میری پکار سن کر بھی ایسے ہو گئے گویا سنی ہی نہ ہو۔ میں تیزی سے بھاگتے ہوئے ان کے قریب آ چکا تھا۔ میری آواز سننے کے بعد ان کی رفتار میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ وہ جنگل کے قریب آ کر ایک جگہ رکے اور زمین پر بیٹھ کر مٹی ہلانے لگے۔ میں نے کہا، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ گھر چلے۔ میری بات سن کر وہ غصے سے بولے، میرے کام میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر جاؤ اور جا کر سو جاؤ، میں کچھ دیر بعد خود ہی گھر چلا جاؤں گا۔ ان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے چل پڑا۔ گھر آ کر میں صبا کے پاس گیا جو اب تک چھت پر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے پوری بات بتائی تو وہ کہنے لگی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بابا ہر روز رات کو اس وقت گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ میں نے حیران ہو کر وجہ پوچھی تو وہ بولی، اس کی ایک اہم وجہ ایک انگوٹھی ہے جس نے میرے بابا کی راتوں کی نیند 2 سالوں سے حرام کر دی ہے۔ میں نے کہا، صبا تم مجھے پوری بات بتاؤ، پھر ہم دونوں مل کر اس مسئلے کا حل تلاش کر لیں گے۔ صبا بے یقین سی بولی، کیا واقعی اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا، ضرور، دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو۔ میں نے اسے تسلی دی تو اس نے پوری بات بتانا شروع کی۔ یہ 5 سال پرانی بات ہے، ہم سب مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ بابا رات کو سوتے اور صبح کو جاگتے تھے۔ انہی دنوں بابا کو اپنے ایک دوست کے آنے کی خبر ملی تو وہ بہت خوش ہوئے۔
کیونکہ قاسم انکل ان کے بہت پرانے دوست تھے۔ گاؤں میں دونوں کا بچپن ایک ساتھ گزرا تھا۔ ان کے آنے کی خوشی میں بابا نے امی کے ساتھ مل کر گھر کی صفائی کی، اور جب وہ گھر آئے تو ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ دونوں دوست کئی سال بعد ایک دوسرے سے مل رہے تھے، اسی لیے دونوں بہت خوش تھے۔ قاسم انکل بابا کے لیے ایک سونے کی انگوٹھی لے کر آئے تھے جس کے اندر بہت قیمتی نگینہ جڑا ہوا تھا۔ بابا کے لیے یہ انگوٹھی کسی قیمتی ہیرے سے کم نہ تھی، کیونکہ وہ ان کے بچپن کے دوست کی واحد نشانی تھی۔ قاسم انکل انگوٹھی بابا کے حوالے کر کے ایک ہفتہ ہمارے ساتھ رہنے کے بعد اپنے گاؤں واپس چلے گئے۔ بابا نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد ہی ان کے پاس گاؤں ملنے کے لیے آئیں گے، مگر افسوس اس سے پہلے کہ بابا اپنا وعدہ نبھاتے ان کے انتقال کی ہمیں خبر مل گئی، جسے سن کر بابا صدمے کی سی کیفیت میں چلے گئے۔ میرے ہنسنے اور بولنے والے پیارے سے بابا بالکل خاموش رہنے لگے تھے۔ انہیں اس بات کا بہت افسوس ہے کہ وہ اپنے دوست کی زندگی میں اس سے کیا ہوا وعدہ نہیں نبھا سکے تھے۔ وہ ان کی دی ہوئی انگوٹھی کو بہت ہی حفاظت سے رکھتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے علاقے میں پانی کا مسئلہ ہو گیا۔ بابا اور ان کے کچھ جاننے والوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ جنگل کے پاس پانی کا ایک کنواں بنایا جائے۔ لوگ کنواں کھودنے لگے۔ بابا بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ شام ہوئی تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل دیے، مگر بابا پر تو جیسے کنواں بنانے کا جنون سوار تھا، سو وہ رات دیر تک کھدائی کرتے رہے۔ جب ان کا تھکن سے برا حال ہوا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ بابا یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کی انگلی میں انگوٹھی موجود نہ تھی۔ بابا دیوانہ وار مٹی میں اپنی انگوٹھی تلاش کرنے لگے، لیکن انگوٹھی کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ اگلے دن اتفاق سے کنواں بننے سے پہلے ہی پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ لوگ پہلے کی طرح سرکاری پانی بھر کر گزارا کرنے لگے۔ کنویں کو بنانے کا خیال لوگوں کے دل و دماغ سے نکل گیا، لیکن میرے بابا اپنی انگوٹھی تلاش کرنے کے لیے رات گئے گھر سے نکل جاتے ہیں اور جنگل کے قریب جا کر مٹی میں اپنی انگوٹھی تلاش کرتے ہیں۔ صبا پوری بات بتا کر خاموش ہو گئی۔ میں ماموں کی اپنے دوست کے ساتھ اتنی محبت پر حیران رہ گیا تھا۔ کوئی اتنا وفادار بھی ہو سکتا ہے کہ دوست کے دیے ہوئے تحفے کی خاطر 2 سال تک اپنی راتوں کی نیند حرام کیے رکھے۔ میں سیڑھیوں پر بیٹھا یہی سوچ رہا تھا جب ماموں تھکے ہارے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ان کا انداز دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ہر رات کی طرح انہیں آج رات بھی ناکامی کا سامنا ہوا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئے تو میں بھی چپ چاپ اپنے بستر پر چلا گیا، مگر میں دل میں یہ ارادہ کر چکا تھا کہ میں ماموں کے اس مسئلے کو ضرور حل کروں گا۔ اگلے 2 دن بہت مصروفیت بھرے تھے۔ میں چاہنے کے باوجود بھی ان سے کوئی بات نہ کر سکا۔ ساتھ ہی ہم سب شادی کی تیاریوں میں لگ گئے اور ایک سادہ سی تقریب میں ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد دن اچھے گزر رہے تھے، لیکن میں جلد از جلد اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے ماموں راتوں کو سو نہیں سکتے تھے، جس کی وجہ سے ماموں راتوں کو سکون سے نہیں سو پاتے تھے۔ میں نے انہیں بالکل ویسی ہی انگوٹھی بنوا کر دینے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ ایک رات انہیں بہت تیز بخار تھا، لیکن رات کو 2 بجے وہ اپنے کمرے سے نکلے اور جیسے انہوں نے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی کنڈی کھولی، آواز سن کر میں تیزی سے اپنے کمرے سے نکل آیا اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ آپ کو انگوٹھی تلاش کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج سے یہ کام میں کروں گا، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں انگوٹھی کو حاصل نہ کر لوں اس گھر میں قدم نہ رکھوں گا۔ میں یہ کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا، بلکہ ماموں اور صبا کو آوازیں دیتا چھوڑ کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ میں دل میں پکا ارادہ کر چکا تھا کہ انگوٹھی حاصل کر کے ہی گھر واپس آؤں گا۔ میں جنگل کے قریب گیا اور زمین کھودنا شروع کر دی۔ 2 گھنٹے تک مسلسل کھدائی کرنے کے باوجود بھی مجھے کوئی چیز دکھائی نہ دی، تو میں پریشان سا کھڑا زمین کو گھور رہا تھا، جب میری نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اس چیز کو اٹھایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کوئی انگوٹھی نہیں بلکہ ایک چمکتی ہوئی چابی تھی۔ اس کا سائز بہت چھوٹا تھا اور دکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید ماموں کی انگوٹھی بھی اسی جگہ سے مل جائے۔ میں نے دوبارہ کھدائی کرنا شروع کر دی۔ میں اس کام میں پوری طاقت لگا رہا تھا، جس کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں کافی بڑا سا گڈھا بن گیا تھا۔ اسی وقت مجھے زمین کے اندر ایک دروازہ نظر آیا۔ میں نے دروازے کی طرف سے مٹی ہٹانا شروع کر دی
اور کچھ ہی دیر بعد میرے سامنے پورا دروازہ موجود تھا۔ میں نے اپنی جیب سے سنہرے رنگ کی چابی نکال کر دروازے پر لگا بڑا سا تالا کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک بڑا سا عجیب و غریب طرز کا بنا پرانا سا گھر تھا۔ میں حیرت سے کھڑا ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ سامنے ایک قطار میں بہت سارے کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں آگے بڑھا اور باری باری ہر کمرے میں جھانکنے لگا۔ ہر کمرہ خالی پڑا ہوا تھا، جیسے سالوں سے کسی کا اس گھر میں گزر نہ ہوا ہو۔ میں تھک چکا تھا اور اس وقت سونا چاہتا تھا۔ میں نے گھر سے نکل کر نری حماقت کی تھی۔ اس بات کا تو مجھے اچھی طرح اندازہ ہو ہی گیا تھا۔ اب میں نے واپس جانے کا سوچا تو مجھے کسی لڑکی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں حیرت سے ادھر ادھر لڑکی کو تلاش کرنے لگا، مگر اس کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ میں نے ایک آخری بچے ہوئے کمرے میں جا کر جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک جن زادی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، اور وہ نیند میں کچھ بول بھی رہی تھی۔ رونے کی آواز اسی جن زادی کی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس کا پاؤں چھوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا گویا میں نے جلتے انگاروں کو چھو لیا ہو۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھول لی تھیں اور وہ مجھے دیکھ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ میرے قریب آئی اور اس نے میرے پاس آ کر اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، میں تمہاری بے حد شکر گزار ہوں۔ تم نے مجھے 100 سال کی قید کے بعد رہائی دلوائی ہے۔ تم کتنے مہربان اور نیک انسان ہو۔ مجھے تمہارے جیسے ہی سہارے کی ضرورت تھی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر میرے کندھے سے لگا دیا اور میں حیران سا وہیں کھڑا رہ گیا۔ میں نے جو بھی کیا ہے انجانے میں کیا ہے۔ یہاں یہ بات کئی سال سے مشہور ہے کہ اس جنگل میں ایک جن زادی قید ہے، مگر وہ جن زادی تم ہو، یہ بات میں بالکل نہیں جانتا۔ خیر، جو بھی ہوا ہے اچھا ہوا ہے۔ اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ میری آخری بات سن کر اس نے ایک دم سر اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر بولی، تم یہاں سے اب نہیں جا سکتے۔ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو میں مر جاؤں گی۔ میں 100 سال سے یہاں تنہا قید بھری زندگی گزار رہی ہوں۔ 100 سال بعد میں نے کسی کو اپنے روبرو دیکھا ہے۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو شاید میں جی نہ سکوں۔ وہ میرے سامنے رونے لگی۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی مجھے یہیں رکنا پڑا۔ اس کے بہتے آنسو دیکھ کر میں ایک قدم بھی نہ اٹھا سکا تھا۔ کنزا نامی جن زادی کے ساتھ میں نے 2 دن گزارنے کے بعد دوبارہ گھر آنے کی بات کی تو وہ مجھے کسی طور گھر بھیجنے پر آمادہ نہ تھی۔ اس کے سامنے جیسے میں خود پر سے اختیار کھو بیٹھا تھا اور میں بالکل بھول چکا تھا کہ میں ایک وعدہ کرنے کے بعد اسے نبھانے کے لیے گھر سے باہر نکلا تھا۔ وہ مجھے اپنی جناتی دنیا میں لے آئی تھی۔ یہاں کا ماحول بہت مختلف تھا۔ کچھ جنات کی طرف سے مجھے دھمکیاں ملی کہ اگر میں کنزا کے ساتھ شادی کر لوں تو اسی صورت یہاں رہ سکتا ہوں، ورنہ ان کی دنیا میں میری کوئی جگہ نہیں ہے۔ دوسری طرف کنزا کے آنسو تھے کہ میرے پیروں کی بیڑیاں بن جاتے تھے۔ مجبوراً مجھے اس سے شادی کرنا پڑی، مگر سچ تو یہ تھا کہ کنزا سے شادی کرنے کے باوجود میرا دل سخت بے چین تھا۔ مجھے اپنے گھر کی یاد آتی تھی۔ سب سے بڑھ کر صبا کی یاد مجھے بے چین رکھتی تھی۔ میں سوچتا کاش میں اس کی آخری پکار پر بھی رک جاتا تو شاید اس وقت یہاں موجود نہ ہوتا۔ اس دن تو حد ہی ہو گئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اٹھ کر گھر پہنچ جاؤں اور سب سے ملوں۔ اسی وجہ سے میں کنزا سے الجھ پڑا اور بولا، تمہاری وجہ سے یہاں میں زبردستی رکا ہوا ہوں۔ میں نے بہت سے پیسے کمانے تھے، اپنا کاروبار کرنا تھا، میری آنکھوں میں کیا کیا خواب تھے، تم نے سب برباد کر دیا۔ میری بات سن کر کنزا رونے لگی۔ تمہیں میری محبت کا احساس نہیں، تمہیں میری وفاداری نظر نہیں آتی۔ میں مانتی ہوں کہ پہلے مجھے تمہاری ضرورت تھی اور قید خانے سے رہائی کے لیے میں کسی انسان کی ہی منتظر تھی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور میرا دل پگھل رہا تھا۔ وہ اٹھ کر میرے گلے آ لگی اور کہنے لگی، تمہیں پیسے پیارے ہیں، مجھ سے پیار نہیں؟ تو یہ لو پیسے، یہ سب تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گی۔ اس نے بستر کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تو میں وہاں ڈھیر سارے پیسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پورا بستر پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں تمہاری دنیا میں یہ پیسے میرے کسی کام کے نہیں ہیں، تم ان سے میرا دل نہیں بہلا سکتی، میں نے کہا اور اس کے بال سہلانے لگا۔ مجھے اس کا دل توڑنا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا جو گھر واپس جانے کے لیے تڑپتا تھا۔ کنزا نے 100 سال کسی ذاتی جناتی دشمنی کی بنا پر قید میں گزارے تھے۔ اب میں اس کا دل ہرگز دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ خیر، دن تیزی سے گزرنے لگے۔ میں عیش بھری زندگی ہونے کے باوجود کبھی خوش نہ رہ سکا۔
اس کے باوجود کنزا کے ساتھ بہت اچھا وقت گزر رہا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، میرے لیے اپنے ہاتھوں سے مزیدار کھانے تیار کرتی، اور شام کے وقت ہم اکثر سیر کے لیے نکل جاتے۔ جنات کی سرزمین پر رہ کر میرے طور طریقے ان سے مطابقت رکھنے لگ گئے تھے۔ میں ان کے بہت سے راز جان گیا تھا، مگر اب مجھے کسی چیز پر حیرت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میں اب اس جگہ کا عادی ہو گیا تھا۔ ایک رات کنزا سوئی تو آدھی رات کے وقت ڈر کر اٹھ گئی۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ صبا تمہارا ہاتھ تھامے خوشی سے ناچ رہی ہے۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تم اس کی امانت ہو اور میں نے تمہیں اس سے چرا لیا ہے۔ میں نے اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ میں بہت بری ہوں، میں بہت زیادہ بری ہوں، تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی تو میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ خوابوں پر دھیان نہ دو۔ میری جان، خوابوں کا حقیقت سے بھلا کیا تعلق؟ میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ یہاں میرے علاوہ تمہارا کوئی نہیں ہے، اور وہاں صبا کے پاس اس کے ماں باپ ہیں۔ میری بات سن کر کنزا کے چہرے پر خوشی دوڑ گئی تھی۔ ایک دن میں صبح جاگا تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ کنزا جاگ چکی تھی اور اب میرے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، جلدی اٹھو، بھوک سے میری جان نکل رہی ہے، ساری لکڑیاں بھیگ چکی ہیں اور آگ نہیں جل رہی ہے۔ یہ بری خبر سن کر میں چھلانگ لگا کر بستر سے اترا اور جنگل کی طرف لکڑیاں لینے کے لیے چل دیا۔ یہاں آ کر دیکھا تو سارے درخت گیلے تھے، خشک لکڑیوں کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ میں نے پورا جنگل چھان مارا لیکن مجھے کہیں خشک لکڑیاں نہ ملی۔ میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، سو میں نے درختوں پر سے کچھ تازہ آم توڑے اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگا۔ طاقت بحال ہوئی تو نئے سرے سے لکڑیاں ڈھونڈنے لگا، لیکن مجھے کہیں سوکھی ہوئی لکڑیاں نہ ملی، تو میں مایوس ہو کر وہاں سے واپس چل پڑا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ کنزا گیلے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پیڑھے پر بیٹھ کر اس نے ایک پاؤں آگے بڑھا رکھا تھا جس سے آگ نکل رہی تھی اور وہ مزے سے اس پر کھانا بنا رہی تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور بولا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہیں اس سے نقصان ہو سکتا ہے، میں ابھی پانی ڈال کر آگ بجھاتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی اور بولی، شاید تم بھول گئے ہو کہ تمہاری بیوی ایک جن ذاتی ہے، لکڑیاں نہیں ملیں تو میں نے اس طرح کھانا بنا لیا۔ اس کی بات سننے کے باوجود میرا خوف کم نہ ہوا اور میں چپ چاپ کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے دسترخوان لگایا تو ہم دونوں نے کھانا کھا لیا۔ آج مجھے ماموں کی یاد ستا رہی تھی۔ بیچارے صبح سویرے اٹھ کر اپنی دکان کھولتے ہوں گے اور ساتھ ہی میری راہ بھی تکتے ہوں گے، اور صبا، اس کا تو میری جدائی میں نہ جانے کیا حال ہوگا۔ اسی شام کنزا کے پیٹ میں بہت درد ہوا۔ میں نے ایک خاص قسم کے پتے لا کر اسے دیے جو جنات استعمال کرتے ہیں، لیکن انہیں کھانے کے بعد بھی اس کے پیٹ کا درد کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا رہا۔ میرا پریشانی سے برا حال تھا۔ دوسری طرف کنزا درد میں تڑپ رہی تھی۔ تم مجھے سفید کنویں کا پانی لا دو، اسے پی کر ہی شاید مجھے کچھ سکون محسوس ہو جائے۔ کنزا نے مجھے سفید کنویں کا بتایا اور وہاں بھیج دیا۔ یہ کنواں بڑا گہرا تھا۔ میں نے ارد گرد بالٹی کی تلاش میں نگاہ دوڑائی تاکہ کنویں سے پانی نکال سکوں، لیکن وہاں مجھے ایسی کوئی چیز نہ ملی۔ میں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت مجھے کچھ جنگلی جانوروں کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ آواز مسلسل میرے قریب آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوتا، میں جلدی سے درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد جنگلی جانور وہاں سے گزر کر چلے گئے۔ میں درخت سے اترنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک کبوتر اڑتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے پاؤں میں ایک انگوٹھی موجود تھی جس کے اوپر ایک خوبصورت نگینہ لگا ہوا تھا۔ کبوتر نے پر پھڑپھڑائے تو وہ انگوٹھی اس کے پاؤں سے نکل کر میرے دامن میں گر پڑی تھی۔ کبوتر اڑ چکا تھا۔ میں نے انگوٹھی کو اٹھا کر اپنی انگلی میں پہن لیا۔ اس کے بعد میں درخت سے اترا اور مایوس سا گھر کی طرف چل پڑا جہاں ایک قیامت میری منتظر تھی۔ کنزا بے حس و حرکت بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے ہوش میں لانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر میری ہر کوشش بیکار رہی۔ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میرے لیے اس حقیقت کو قبول کرنا بہت مشکل تھا، لیکن یہی زندگی کی حقیقت تھی۔ میں نے جنات کے ساتھ مل کر اس کی آخری رسومات ادا کی۔ اس کے جانے کے بعد گھر بالکل سونا ہو گیا تھا۔ چار سو وحشت تپکتی تھی۔
میں گھر کی ہر چیز کو چھو کر کنزا کو محسوس کرتا اور روتا رہتا۔ ایک دن رات کے وقت میں سو رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے جنات کا سردار اپنے کچھ غلاموں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے عزت و احترام سے انہیں اندر بلایا تو وہ بولے، ہم یہاں رکنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اے آدم زاد، ہم تمہیں یہ بات بتانے آئے ہیں کہ اب کنزا کی موت کے بعد ہم تمہارا یہاں رہنا ضروری نہیں سمجھتے۔ ہم تمہیں یہی کہیں گے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ تمہارا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہم تمہاری عزت کرتے ہیں اور ہماری نظر میں تم یہاں ہمارے مہمان ہو، اسی لیے ہم تمہیں کوئی نقصان ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے نظر جھکا کر کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سردار صاحب، ویسے بھی کنزا کے جانے کے بعد میرا یہاں رہنے کا بھلا کیا جواز بنتا ہے، میں جلد ہی یہ جگہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ کچھ دیر بعد وہ سب مجھے خدا حافظ کہہ کر چلے گئے اور میں کمرے سے وہ سارے پیسے سمیٹنے لگا جو کنزا کے رونے کے بعد ہمارے بستر پر آ جاتے تھے۔ ایک بڑا سا تھیلا نوٹوں سے بھر چکا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنے پیسے ہونے کے باوجود میرے دل میں خوشی موجود نہ تھی، کیونکہ کنزا سے جدائی کا دکھ اتنا بڑا تھا کہ میں کسی خوشی کو محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں وہاں سے نکل گیا۔ میرے ہاتھوں میں نوٹوں سے بھرا ہوا تھیلا تھا اور دل میں کنزا کی بے شمار یادیں میں یہاں سے سمیٹ کر لے جا رہا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو یقیناً مجھے کبھی یہاں سے جانے نہیں دیتی۔ کانٹوں بھرے راستے سے گزرتے ہوئے میں نے پیچھے مڑ کر جنات کی اس وادی کو دیکھا جہاں میں نے زندگی کا نہ جانے کتنا وقت گزارا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ کاش کنزا تم زندہ ہوتی اور میں کبھی یہاں سے واپس نہ جاتا، ساری عمر تمہاری محبت کے سائے میں گزار دیتا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور پیچھے مڑ کر ایک آخری نظر کنزا کے علاقے پر ڈال کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ وہی جنگل تھا جس کے قریب مٹی میں ماموں اپنی کھوئی ہوئی انگوٹھی تلاش کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن اب وہاں سے درختوں کے جھنڈ غائب ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ویران پڑی ہوئی تھی۔ یہی نہیں، جنگل کا سبزہ غائب ہو کر وہاں میدان سا بنا ہوا تھا۔ سرسبز جنگل کو جیسے کسی نے آگ ہی لگا دی تھی۔ میں جنگل کی اس حالت پر افسوس کرتا آگے بڑھتا رہا۔ میرا رخ گھر کی طرف تھا۔ لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے گھر بڑی اور بلند عمارتوں میں بدل دیے تھے۔ سڑکیں پکی ہو گئی تھیں اور ان سڑکوں پر نئی اور جدید گاڑیاں دھواں اڑاتی ہوئی ماحول میں ایک عجیب سی ناگوار بو پیدا کر رہی تھیں۔ لوگ مطمئن پھر رہے تھے، ناگوار بو ان پر جیسے کوئی اثر ہی نہیں کر رہی تھی، جبکہ میرا دم گھٹ رہا تھا۔ گلیاں بالکل بدل چکی تھیں۔ مجھے ماموں کے گھر کی گلی پہچاننے میں کافی وقت لگ گیا۔ خیر، نہ جانے کتنے سالوں بعد میں نے اس گھر پر دستک دی تھی۔ میرا ہاتھ لرز رہا تھا۔ ایک 10 سال کے بچے نے آ کر دروازہ کھولا اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولا، کس سے ملنا ہے انکل؟ میں نے حیرت سے اس بچے کی طرف دیکھا، پھر سوچا کہ شاید کوئی مہمان آیا ہوا ہو، سو میں نے کہا، مجھے آپ کی باجی صبا سے ملنا ہے، وہ گھر پر موجود ہیں؟ باجی نہیں، میری امی ہے، وہ شام کو کام سے واپس آئیں گی۔ ابھی وہ بچہ کہہ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے مامی دروازے پر لگا پردہ ہٹا کر باہر کی طرف آئیں اور مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولیں، کون ہو، کس سے ملنا ہے؟ وہ بہت کمزور دکھائی دے رہی تھی اور شاید ان کی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی۔ مجھے دکھ ہوا۔ خیر، میں بولا، میں آپ کا داماد ہوں، کمال۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گئی اور مجھے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اندر چارپائی پر ماموں بوڑھے اور بے حد کمزور سے بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیں تو صبا کے ابا، کون آیا ہے؟ مامی نے کہا تو انہوں نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ ان کے جھریوں بھرے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلا کر گلے لگا لیا اور بولے، بے وقوفاں، کوئی ایسے اپنا گھر چھوڑ کر جاتا ہے کیا؟ اس انگوٹھی کی اتنی بھی اہمیت نہیں تھی کہ تو اس کی خاطر گھر بار چھوڑ کر دنیا کی خاک چھانتا۔ ماموں نے میری انگلی میں موجود انگوٹھی کی طرف اشارہ کر کے کہا تو میں حیران رہ گیا۔ شاید دنیا کے سارے حیرت انگیز واقعات میرے ساتھ ہی پیش آنے تھے۔ میں نے انگوٹھی اتار کر ماموں کو دے دی۔ دور کھڑا بچہ حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ انکل کون ہے نانی جی؟ مامی نے کہا، یہ تیرا باپ ہے، کمال، جس کی کہانی تو بچپن سے سنتا آیا ہے، کہ انگوٹھی ڈھونڈنے نکلا تھا مگر 10 سال تک واپس نہ لوٹا، نہ جانے زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ آج وہ واپس آ گیا ہے پتر۔ میں نے حیرت سے اس بچے کو دیکھا جو در حقیقت میرا بیٹا تھا، لیکن میں اسے سالوں بعد آج پہلی بار دیکھ رہا تھا۔
خیر میں نے بچے کو گلے لگا کر خوب پیار کیا۔ وہ میری بچپن کی تصویر تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنے بچپن کا زمانہ یاد آ گیا۔ صبا کہاں ہے؟ میں نے صبا کے بارے میں پوچھا تو ماموں بولے صبا کام پر جاتی ہے، جب سے میں بستر پر پڑا ہوں کسی کام کا نہیں رہا۔ دکان تو 7 سال پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آئی تو مجبوراً صبا کو گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا۔ اسد بھی بڑا ہو گیا ہے، اس کے اسکول کی فیس بھی ہر سال بڑھ جاتی ہے، 100 مسئلے مسائل ہیں۔ مجھے یہ باتیں سن کر بہت شرمندگی ہوئی تھی۔ شام کو صبا آئی تو وہ بے یقین رہ گئی تھی۔ اتنے سالوں بعد میں گھر واپس آ سکتا ہوں، یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ اسد کو ڈھیروں تحائف دلانے کے بعد میں صبا کے پاس اس کے کمرے میں چلا آیا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے اور اب مجھے اس کی ناراضگی دور کرنا تھی۔ اس نے مجھے کمرے میں دیکھ کر رخ موڑ لیا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں صبا، شادی کے 1 ماہ بعد میں تمہیں چھوڑ کر چلا گیا اور 11 سال بعد واپس لوٹا ہوں۔ تم یقین کرو میں جہاں موجود تھا وہاں وقت گزرنے کا بالکل احساس نہیں ہوتا تھا، ورنہ شاید مجھے وقت گزرنے کا اندازہ ہوتا تو میں ایک بار ملنے کے لیے ہی چلا آتا۔ مجھے شرمندہ دیکھ کر وہ کچھ نرم پڑی اور بولی کیا تم کسی کی قید میں تھے؟ میں نے کہا تم قید ہی سمجھ لو، مگر تم پر قسم ہے کہ کبھی اس بارے میں مجھ سے مزید کوئی سوال نہ کرنا۔ بس یہ سمجھ لو کہ یہ دوری کوئی مجبوری تھی۔ وہ بولی کیا یہ مجبوری ہماری محبت سے بڑھ کر تھی کمال؟ اس کے سوال پر میں لاجواب رہ گیا۔ چاہے کچھ بھی سمجھ لو، مگر اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہ دوں گا اور ہمارے درمیان کبھی دوری پیدا نہیں ہوگی۔ اور ہاں، کل سے تم نوکری پر بھی نہیں جاؤ گی۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی جیب سے ڈھیر سارے نوٹ نکال کر صبا کی ہتھیلی پر رکھ دیے تو وہ خوش ہو گئی اور حیرت سے اتنے زیادہ پیسوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اسی وقت اسد کمرے میں داخل ہوا اور خوشی خوشی کہنے لگا پاپا میرے دوست آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ میں مسکراتا ہوا اس کے دوستوں سے ملنے لگا۔ وہ خوشی خوشی سب سے میرا تعارف کروا رہا تھا۔ میں نے سب بچوں میں پیسے تقسیم کیے تو وہ سب خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے۔ اس رات میں نے صبا سے بہت سارے وعدے کیے۔ ساری عمر اسے خوشیاں دینے کا عہد میں کر سکتا تھا، اب اس پر عمل کرنے کا وقت تھا۔ اسد نے پورا بچپن بغیر باپ کے گزار دیا تھا، اب باقی زندگی میں سارے زمانے کی خوشی ان کے قدموں میں ڈھیر کر دینا چاہتا تھا۔ اگلے دن میں صبا اور اسد کو لے کر سمندر کی سیر کے لیے لے گیا۔ ہم سب نے بہت انجوائے کیا۔ بھرپور خوشیوں بھرا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار کر ہم شام کو گھر لوٹے تھے۔ ماموں اور مامی ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ صبا کے چہرے پر سچی خوشی پہلی نظر میں ہی محسوس کی جا سکتی تھی، اور اسد، اس کا تو ایسا حال تھا جیسے ساری دنیا کی ساری خوشیاں اسے مل گئی ہوں۔ میرا دل بہت مطمئن تھا۔ 2 دن بعد میں نے ماموں کی کئی سالوں سے بند پڑی ہوئی دکان کھولی اور اسے نئے سرے سے آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1 ہفتے میں ہی دکان سامان سے بھر چکی تھی۔ ماموں کا علاج ایک اچھے ڈاکٹر سے کروایا تو چند دنوں میں ہی ان کی صحت بھی بحال ہونے لگی۔ کم از کم اب وہ اٹھ کر تھوڑا بہت چل پھر سکتے تھے۔ میں انہیں دکان پر لے آیا۔ انہوں نے سالوں بعد اپنی دکان کو آباد دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ کچھ دن روٹین کے مطابق گزارنے کے بعد اسکول کی چھٹیاں ہوئیں تو ہم تینوں ملک بھر کی سیر کے لیے نکل گئے۔ ایسے موقع پر میں اپنے دوست رضوان سے ملنا نہ بھولا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی دکان پر ملازمت کرتا تھا اور بڑی مشکل سے اپنی زندگی کی گاڑی چلا رہا تھا۔ اس نے مجھے قیمتی لباس اور مہنگی گاڑی میں دیکھا تو اسے یقین ہی نہ آیا کہ میں اس کا دوست کمال ہوں جو کسی زمانے میں گلی گلی گھوم کر چیزیں بیچا کرتا تھا۔ خالہ ماجدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور رضوان کے مالی حالات بہت خراب تھے۔ میں نے اسے گلے لگایا اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کے دل کا حال سنا۔ اس نے بتایا کہ خالہ ماجدہ کو کینسر ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ساری جمع پونجی ان کے علاج پر خرچ ہو گئی۔ یہی نہیں بلکہ رضوان کی بیوی کا سارا زیور بھی خالہ ماجدہ کے علاج پر لگ گیا تھا، مگر ان کی زندگی کے دن شاید ختم ہو گئے تھے، تبھی وہ بچ نہیں سکی تھیں۔ بہرحال مجھے اس کے خیالات جان کر بہت دکھ ہوا تھا اور میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے کاروبار کرنے کے لیے اسے رقم پیش کی تو اس نے بہت منع کیا، مگر میں آسانی سے پیچھے ہٹنے والا نہ تھا، تو میں نے اسے زبردستی رقم دے دی۔ میرے خلوص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے اسے خدا حافظ کہہ کر اجازت چاہی تو اس نے مزید ٹھہرنے کے لیے اصرار کیا، مگر میں نے معذرت کی اور ہم وہاں سے نکل گئے۔ مختلف جگہوں کی سیر کرنے کے بعد ہم گھر واپس لوٹ آئے تھے۔
कुछ दिन थकन उतारने के बाद हमारी रोज़मर्रा की रूटीन शुरू हो गई। सबा घर के काम करने के साथ साथ मामू और मामी की खिदमत भी करती थी, जबकि मैं दुकान संभाल रहा था और असद स्कूल जाता था और शाम को मेरे साथ दुकान पर बैठता था। मैं एक खुशियों भरी और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहा था। 1 साल बाद मामू का इंतकाल हो गया था और उसी साल हमारे घर बेटी की सूरत में एक शहज़ादी की आमद थी, जिसे पाकर हम सब बहुत खुश थे और उसने हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया था। मैंने उसे पहली बार गोद में उठाया तो मेरे मुंह से अचानक ये अल्फाज निकले, अरे ये तो बिल्कुल किंजा जैसी है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किंजा की कॉपी हो। कौन किंजा? सबा ने अचानक पूछा तो मैं संभल कर बोला, ये आज से मेरी किंजा है और हम सब इसे किंजा पुकारेंगे। मेरी बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। किंजा ने आकर हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया था। एक मुतमईन ज़िंदगी गुजारने के बावजूद कुछ था जो मुझे अंदर से बेचैन रखता था। मुझे किंजा की बहुत याद सताने लगी थी। दुकान पर बैठा होता तो ऐसा महसूस होता जैसे वो मेरे आसपास ही कहीं मौजूद है। कभी नींद में सोते हुए एकदम जाग जाता, जैसे वो मुझे पुकार रही हो। मैंने एक बड़े साइकियाट्रिस्ट से राब्ता किया और उसे पूरी सूरत हाल बताकर उसकी यादों से पीछा छुड़ाने की तजवीज़ मांगी। तो उन्होंने कहा, वैसे तो मोहब्बत को किसी तौर भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि पीछे मुड़कर ना देखा जाए। उसे भुलाने के लिए ज़रूरी है कि उसके नाम को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। उन्होंने बहुत सी दवाइयाँ लिखकर मुझे दी और मुझे फारिग कर दिया, लेकिन मेरे लिए उसे भुलाना बहुत मुश्किल था। अनजाने में ही सही, लेकिन अपनी ज़िंदगी के 10 साल उसके साथ गुजार चुका था, आसानी से कैसे भुला सकता था। पहले तो मैंने सोचा कि अपनी बेटी का नाम भी किंजा से बदल दूं, लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि क्या सिर्फ नाम बदल देने से मैं अपने दिल की हालत बदल सकूंगा? शायद ऐसा कभी मुमकिन नहीं। जवानी का दौर गुजर गया और बच्चे जवान हो गए। असद ने CSS का इम्तिहान पास किया। वो बैरून मुल्क जाने के ख्वाब देखने लगा। उसका इरादा था कि उसकी शादी करके उसे बैरून मुल्क भेज दिया जाए ताकि वो जल्दी वापस आने की कोशिश करे। बेटे की शादी करने की ख्वाहिश भी उसने जल्द ही पूरी कर ली। घर में बहार आ गई। हिरा नाम की एक प्यारी सी बच्ची हमारे घर में बहू बनकर आ गई। उसकी शादी के 2 माह बाद ही मैंने असद को पासपोर्ट बनवाने का कहा तो वो बोला, बाबा मैं अपना वतन छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। उसकी ज़ुबान से ये अल्फाज अदा हुए तो मैं हैरान रह गया। मैंने इस तब्दीली की वजह पूछी तो वो बोला, बाबा मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल बाप से महरूम रहकर गुजारे थे। अब मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा असद ऐसी महरूमी भरी ज़िंदगी गुजारे जैसी मैं गुजार चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ रहकर बहुत सारा पैसा तो नहीं कमा सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अपने प्यारों के साथ बिताए हुए वक्त का कोई नेमुल बदल नहीं है। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है पापा कि वक्त इतनी जल्दी अपनी रफ्तार तय करता है कि हम अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी ही गंवा बैठते हैं। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता हूँ, बल्कि अपनी ज़िंदगी को अपने घर वालों के साथ सबको खुश रखते हुए गुजारना चाहता हूँ। मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया था और इतनी समझदारी की बातें करने लगा था। मैं तो सुनकर हैरान रह गया था। मैंने उसे गले लगा लिया और उसकी हौसला अफजाई की। किंजा की याद को मैंने वक्त और हालात के धारे पर छोड़ रखा था। कभी वो मुझे माजी का कोई गुमगिश्ता किस्सा महसूस होती, तो कभी मुझे अपने साथ कदम से कदम मिलाकर चलते महसूस होती है। कभी उसकी सरगोशी मुझे बेचैन कर देती है और कभी उसकी याद मुझे बेबस कर देती है। कभी कभार वो मेरे ख्वाबों में आ जाती है और कभी कई कई दिन तक मैं उसके बारे में नहीं सोचता। इतने साल गुजरने के बाद भी मैं सबा को हकीकत बताने की हिम्मत नहीं पैदा कर सका। मैं जानता हूँ कि वो मेरी इस कहानी पर कभी यकीन नहीं करेगी और मुझे झुठला देगी। मैंने कुछ दोस्तों से इस बारे में ज़िक्र किया तो उन्होंने मेरे इस किस्से को दिल लगी से बढ़कर कुछ नहीं जाना। आप ही बताएं, क्या कोई ख्वाब या ख्याल या फिर गुमान 10 साल की तवील मुद्दत पर मुहीत हो सकता है? यह हकीकत में सबा के दिल में नहीं बिठा सकता। इसीलिए मैंने अपनी ज़िंदगी की इस कहानी को अपनी और सबा की ज़िंदगी में नहीं आने दिया था। मुझे सबा और उससे वाबस्ता हर खुशी बहुत अजीज़ थी। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।